اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق کی حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کچھ کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ان پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں ایک اعتراض کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو چند نادان دوستوں کی طرف سے سامنے آیا۔ اب وہ اعتراض یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے جنازہ سے صرف 2 گھنٹہ پہلے پاک آرمی کے عہدیداران کو آ کے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی اعتراض کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر صاحب کی جو کانفرنس سے مشترکہ، اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض آیا کہاں سے، کیوں آیا؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ارشد شریف شہید کو جن عزائم کے لیے شہید کرایا گیا، جب ان کی شہادت کی خبر آئی، سب سے پہلا جو اٹیک تھا، لفظی اٹیک، وہ اسی ادارے پہ ہوا جن کی کانفرنس سے تکلیف ہے۔ ابھی قتل ہوئے تھے، ابھی فائرنگ ہوئی تھی، ابھی واقعہ ہوا تھا، تحقیقات نہیں ہوئی تھی، قاتل اپنا پتہ نہیں دے کے گیا تھا، لیکن تعین کر دیا گیا کہ یہ اس ادارے کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پتہ نہیں کس حد تک رپورٹیں آ چکی تھیں اس ادارے کے پاس۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر صاحب، ان کا کام ہے آرمی کی ترجمانی کرنا، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب، آئی ایس آئی وہ ادارہ ہے کہ جس کا سربراہ آ کے ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی نے آ کے کانفرنس کی ہو لائیو۔ یعنی اس حد تک مجبوری بن گئی تھی، اس حد تک بیانیہ مضبوط کر لیا گیا تھا، تو 2 گھنٹے پہلے آ کے کانفرنس کرنے کی جو ضرورت پیش آئی، وہ اس لیے آئی میرے بھائی کہ جس سے قتل کرانے کے لیے ملک چھڑایا گیا، جس سے قتل کرانے کے لیے مختلف ممالک سے مسلسل سفر کراتے ہوئے تو اسے مقتل گاہ تک لے جایا گیا، تو اس کا جسد خاکی سامنے رکھ کے تو ایک لاوا جو تھا وہ تیار کر لیا گیا تھا، بس وہ اس جسد خاکی کو سامنے رکھ کے جذبات کا وہ لاوا بس وہ پھٹنے والا تھا۔ اس کانفرنس نے وہ لاوا نہیں پڑنے دیا۔ تکلیف اس بات سے ہے کیونکہ انہوں نے آگے کلیئر کر دیا تھا، کسی کی حقیقت بتا دی تھی، تو وہ لاوا تو نہیں پھٹ سکا، لیکن جس نے بھی لائیو مناظر دیکھے، اور اس وقت بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، تو جو چاہتا ہے وہ دیکھ لے سرچ کر کے، لاوا تو نہیں پھٹ سکا لیکن چنگاریاں پھر بھی اڑائی گئیں، کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اس ادارے کے خلاف بغاوت پیدا ہو۔ جو اس وقت شرکات تھے، کوشش کی گئی کہ انہیں باغی کر دیا جائے اس ادارے سے، لیکن وہ کانفرنس جو تھی نا، وہ امیدوں پہ پانی پھیر گئی، اس لیے تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف اس کانفرنس سے جو اٹھی، وہ بھی اسی اعتراض کا ایک حصہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہی کانفرنس تھی تو یہ سائفر کا معاملہ کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ اس سائفر کے حوالے سے بھی اسی ادارے پہ ہی اٹیک تھا، تو کتنی کانفرنس کریں آ کے یہ ادارے؟ ایک ہی کانفرنس تھی، ایک ہی شخصیت کے حوالے سے تھی، تو ان کو
ایکسپوز کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس اس ادارے نے دے دیے اور وہ کام کر گئے، تکلیف ہونا بنتی ہے۔ تو یہ جو چیخ و پکار ہے نا، یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں کانفرنس ہوئی ہے، ان کو ضرورت کیا تھی۔ ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں انہیں کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اداروں کے سربراہوں پہ کیچڑ اچھالنے کی اجازت ہوتی ہے پولیٹیشنز کو، خصوصاً اتنے اہم عہدیداران۔ اور دکھ ہوا وہ اندر کی جو غلاظت ہے نا وہ زبانوں سے باہر آ گئی کہ ماتھے پہ پسینہ تھا، زبانیں پھسل رہی تھیں۔ یہ جو الفاظ جس شخصیت نے بولے نا، آج مجھے ہنسی آئی ان لوگوں کی عقل یتیمی پہ۔ یقین کریں یہ طوطے ہیں یار، ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر ایک بات کر دے نا، بس پھر جس سے سنو گے وہی بات ہوگی۔ عمران ریاض خان صاحب نے یہ بات کی، پسینے چھوٹ رہے تھے، کس کے خوف سے بھائی؟ کون سامنے تھا؟ دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی کا سربراہ کو پسینہ آیا ہوا تھا، زبان پھسل رہی تھی، خوف زدہ تھا، کس سے؟ یا دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو؟ اپنی آرمی کے حوالے سے محب وطن قومیں اپنی کمزور آرمیوں پہ فخر کرتی ہیں، اپنی کمزور آرمیوں کو دنیا کے سامنے ایک پہاڑ بنا کے پیش کرتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ دعویٰ ہے محب وطن ہونے کا، دعویٰ ہے پاکستان کو مضبوط بنانے اور مضبوط دیکھنے کا، اور جو دفاع کے ادارے ہیں ان کے لیے اپنے الفاظ پہ غور کریں ذرا۔ جس ایجنسی نے پوری دنیا سے منوا دیا، یہ وہ ایجنسی ہے، یہ وہ آرمی ہے جس کے خلاف اس طرح کی بکواسیات کیے جا رہے ہو، یہ وہ آرمی ہے کہ جس سے بڑی بڑی طاقتوں کی فوجیں آ کے ٹریننگ لیتی ہیں، یہ وہ ٹرینڈ آرمی ہے۔ دنیا میں فوجیں دوسرے ملک کی فوجوں سے ٹکرا جاتی ہیں، لیکن جب اندرون کے حالات پیدا ہو جائیں نا، خراب ہو جائیں، تو انہیں کنٹرول کرنا نا وہ بڑی بڑی آرمیوں کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ملک کے اندر جنگ لڑی ہے نا اس آرمی نے، اور اس ملک کو بچایا ہے، شاید تکلیف ہے لوگوں کو اسی وجہ سے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں، اس طرح کی لغویات سننے کو ملتی ہیں کہ یہ آرمی وہ ہے جو اپنے ملک میں جنگ لڑتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ملک میں ملک دشمن آ جائیں تو یہ آرمی کا ہی کام ہے نا، وہی لڑے گی۔ اور الحمدللہ اس آرمی نے ملک کے اندر لڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عوام ہی کے روپ میں ہوتے ہیں دشمن، تو انہیں تلاش کرنا، پھر انہیں ٹارگٹ کرنا، ان سے ملک کو پاک کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اس آرمی نے ملک کے اندر سے جو بغاوت اٹھی تھی اسے بھی کچلا ہے، اور اگر یہ آرمی اس بغاوت کو نہ کچلتی نا تو آپ جانتے ہیں کون محفوظ تھا؟ جب تک وہ علم بغاوت بلند رہا، کون محفوظ تھا؟ کسی سیاستدان نے کور کیا تھا؟ کسی سیاستدان نے دفاع کیا تھا؟ یہی آرمی تھی۔ تو دنیا کی بڑی بڑی آرمیز وہ مان چکی ہیں کہ یہ مخصوص آرمی، چند آرمیوں میں سے ایک آرمی ہے کہ جس نے ملک کے اندر جنگ لڑ کے تو ملک کو بچا لیا۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کن کے سامنے؟ کون تھا سامنے یار؟ مد مقابل تھا کون؟ کس سے ڈر رہے تھے؟ یہ میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔
کہ انہوں نے آ کے صفائی پیش کر دی، وگرنہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. جھوٹوں کے الزام کے سامنے آ کے انہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس فیملی کو کلیئر کیا ہے، ارشد شریف شہید کی فیملی کو کلیئر کیا ہے کہ وہ ہمارا بھائی تھا، ہم بھی اس ملک کے بیٹے ہیں، وہ بھی اس ملک کا بیٹا تھا. باقی کسی لفنگے کو آ کے انہوں نے صفائی نہیں دی. جب وہ صفائی دینے آئی نہیں تھے تو ڈر کس سے رہے تھے؟ وہ اس بوڑھی ماں کو کلیئر کر رہے تھے کہ وہ ہمارا بھائی تھا. ہمیں اتنا ہی درد اور تکلیف ہے اس کی شہادت کی جتنا اس کے خانوادہ کو ہے، جتنا تکلیف اس کے قریبیوں کو ہے. اور جہاں پہ انہوں نے اشارتاً کہہ بھی دیا، بتا بھی دیا کہ ہمارا اس قتل سے تعلق نہیں ہے، جن کا ہو سکتا ہے ان کا انہوں نے اشارتاً بتا بھی دیا، بس اس سے تکلیف انہوں تو بنتی ہے. تو یہ تھی کانفرنس کرنے کی وجہ میرے بھائی. اس کانفرنس نے ملک میں اٹھنے والا ایک بہت بڑا جو فتنہ تھا نا، اسے زمین بوس کر دیا. یہ تھی کانفرنس، یہ تھا اعتراض، یہ تھا اعتراض کا جواب. اب آتے ہیں جی باقی خبروں کی طرف. عمران خان صاحب لبرٹی چوک سے نکل چکے ہیں، لاہور سے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے، لانگ مارچ ہے، یہ پرامن رہے گا. بہت اچھی بات ہے. نعرے لگائے گئے کہ لے کے رہیں گے آزادی کس سے، کس کی قید میں ہو. امریکہ سے آزادی، وہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، اب میں پھر اس ویڈیو کے توسط سے بھی بتا دوں. امریکہ سے آزادی اگر چاہیے آپ کو تو آپ ان کے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں اس وقت. امریکہ کا جو پسندیدہ وہ قانون تھا، جو وہ چاہ رہا تھا اس ملک میں لاگت کرنا، جو غلاظت وہ پھیلانا چاہ رہے تھے اس ملک میں، وہ آپ کی سپورٹ سے وہ غلاظت قانون کا درجہ حاصل کر گئی. اور صرف قانون کا درجہ ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ سہولیات بھی آپ نے فراہم کی سرکاری سطح پہ. تو جو وہ چاہتے ہیں وہ اب کیے جا رہے ہیں. تو وہاں تو وفاداریاں دکھا رہے ہیں. آزادی ان سے تو نہیں چاہیے، پھر کس سے چاہیے؟ جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو مد مقابل جنی تنقید کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت آزادی کا نعرہ تو لگ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس سے. تو یہاں پہ فرمایا کہ پرامن احتجاج ہوگا، لیکن ساتھ ہی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نیت میں کچھ اور ہے، بیک میں کچھ اور ہے. یہ پرامن رہنے کی جو کہانی ہے نا، یہ ڈاج لگ رہا ہے ان الفاظ کو سننے کے بعد کہ جو اس مارچ کے ابتدا میں، اس لانگ مارچ کی ابتدا میں جو پہلے الفاظ بولے گئے، DGISI کو مخاطب کر کے کہنا کہ کان کھول کے سن لو، محبتیں بانٹنے نکلے ہو. یہ ابتدا تھی اور آپ کا لیول یہ ہے. آگے آپ محبتیں بانٹیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے. ان الفاظ کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ مارچ پرامن نہیں رہنے والا، اور یہ ڈھال ہے ان کی صرف اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے. جب وہاں پہنچیں گے، جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ اپنی وہ جو ان کی ایک ترتیب ہے واردات کے حوالے سے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اپنی اصلیت وہاں جا کے دکھائیں گے، کیونکہ ان سے مذاکرات کسی نے نہیں کرنے، یہ کنفرم ہے. آرمی سے یہ بگاڑ چکے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، تو مذاکرات ان سے کس نے کرنے ہیں؟ تو یہ وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. دھرنا جیسے ہی طویل ہوگا، ظاہری بات ہے لوگ تھکیں گے. جیسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ اب لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو پھر
انہوں نے انتہائی قدم اٹھانا ہے. جیسے ہی انہوں نے انتہائی قدم اٹھانا ہے تو سیکورٹی کے ادارے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی اگر صورتحال خراب ہوئی تو پھر سختی سے نمٹا جائے گا. تو خدا اس وطن کا امن سلامت رکھے. باقی یہ چاند مٹھی بھر لوگ یہ ساتھ ملا کے تو نکل پڑنا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے بڑا سوچا، آپ یقین کریں میں نے بہت سوچا کہ یہ آتے کہاں سے. جس طرح کی صورتحال اس ملک میں بنا دی گئی ہے روزگار کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، تو پاکستانی قوم اپنے بچوں کا رزق پورا کرنے میں مگن ہے. کسی کو ٹائم نہیں ہے کسی کے لیے نکلنے کا. تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آج پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں پیمنٹ کی جاتی ہے. پرائیویٹ جو ادارے ہیں، جو سمجھ لیں کہ کارخانوں میں، فیکٹریز میں مالکان کو پیمنٹ کی جاتی کہ اپنے ورکرز کو آپ وہ دہاڑی دیں، اس کے بعد اوور ٹائم دیں، اس کے بعد ان کو گاڑیاں فراہم کریں اور ہمارے جلسوں میں بھیجیں. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ حقیقت ہے. تو اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ کاروباری احباب، فیکٹری مالکان فیکٹری کیوں کر بند کرے گا؟ اگر فیکٹری چند گھنٹوں کے لیے بھی بند ہو جائے تو مالکان کا کتنا نقصان ہوتا ہے. تو کوئی ایسے تو بند نہیں کرتا، یعنی ان کا بھی گھر پورا کیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا نقصان بھی پورا کرو، منافع کے طور پہ اتنا رکھ لو، باقی جو ورکرز ہیں ان کو بھی ڈبل دہاڑی دے کے تو ہمارے جلسوں میں بھیجو. تو ان لوگوں میں کھڑے ہو کے اتنی بڑھ کے مارنا سمجھ سے باہر ہے. خان جی، آپ دکھا تو رہے ہیں کہ آپ کے فالوورز اتنے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے جلسوں میں. یہ رش ہوتا ہے میرے بھائی، یہ لوگ آتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئی تو کیا خیال ہے وہ مزدور رکیں گے جو کسی کے بھیجے ہوئے ہیں؟ وہ خان صاحب کے ساتھ رک جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی اڑا دو، ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں میرے بھائی. یہ رش ہوتا ہے ان اللہ راسیوں کا. وہ بھی آتے ہیں کہ چلو مالک کا حکم ہے، اگر نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دے، ہو سکتا ہے کہ جو حساب اس کے پاس ہے ہمارا وہ اپنے پاس رکھ لے اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو وہ جاتے ہیں جلسوں میں، گیدرنگ ہو جاتی ہے، نظام چل جاتا ہے، بلے بلے ہو جاتی ہے. جی اتنا رش تھا، اتنے فالورز تھے. یہ فالورز نہیں ہوتے، یہ مجبور لوگ ہوتے ہیں. اچھا، تو خان صاحب نکل چکے ہیں جی، اور پہلے ہی سٹیپ پہ پھر ہماری آرمی کو آڑے ہاتھ لیا. خان جی، ہم تقریریں بہت سن چکے ہیں، ہم دعوے بہت سن چکے ہیں، ہم جھوٹ بہت سن چکے ہیں. اب ہم نے سننا کچھ نہیں، اب ہم نے عمل دیکھنا ہے. محب وطن کا تعین کرنے کے لیے نا اب ہم عمل دیکھیں گے. دعووں کو ہم بہت سن چکے، دعوے بہت دیکھ چکے، ان کا رزلٹ بہت بہت زیادہ دیکھ نہیں چکے صرف، بلکہ جھیل بھی چکے ہیں. تو اب ہم عمل دیکھیں گے کہ کون اس ملک کے امن کے لیے قربانی دے رہا ہے، کون اس ملک کی سلامتی کے لیے خون پیش کر رہا ہے، اور کون اس ملک کا امن تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اب اس فارمولے کے تحت ہم محب وطن اور غدار کا تعین کریں گے. تو سب کے سامنے کہ اس ملک کے لیے خون کون دے رہے ہیں، اس ملک کا امن تباہ کون کر رہے ہیں. آگے جائیں جی. فواد چودھری صاحب نے جی ایک کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے عدلیہ کو آڑے ہاتھ لیا ہے.
ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ارشد شریف صاحب نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان کو خطرات لاحق ہیں، تو اگر اس خط پہ غور کیا جاتا تو آج وہ زندہ ہوتے۔ تو اس کے ساتھ ہی آگے جو انہوں نے خطرناک بیان دیا ہے نا، وہ اس ادارے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ان اداروں کے لیے اتنا ہیوی بجٹ وہ مختص کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آرمی بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے اس ملک کی۔ اب انصاف کے جو اہم ادارے ہیں وہ بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کون ہیں۔ آگے آ جائیں جی۔ تحریک انصاف کے خرم لغاری صاحب نے اڑان بھر لی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف میں نہیں ہوں بلکہ 5 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں اڑان بھرنے کے لیے۔ یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے اب بغاوت وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ اس کانفرنس کی برکت ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کی گئی۔ اور اب یقین کریں، میں نے ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کیا جو معاشرہ ہے وہاں میں نے بغور ریسرچ کیے۔ اب یقین کریں جو لوگ کل تک راگ لاپ رہے تھے نا پی ٹی آئی چیئرمین کا، میں نے ان کے منہ سے جو الفاظ سنے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس کانفرنس کی برکت ہی ہے۔ وہ وقت نہیں رہا، قوم سیانی ہو چکی ہے۔ آگے آ جائیں گے۔ فیصل بوڈا صاحب، انہوں نے آج ایک انتہائی سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی میں سانپ ہیں۔ سانپ، سانپ کیا ہوتا ہے؟ ڈسنے والا۔ یعنی فیصل بوڈا صاحب نے اس پارٹی کو سانپوں کی پارٹی کہہ دیا، یعنی جو کسی کا نہ ہو۔ آپ اس اصطلاح پہ غور کریں کہ سانپ ہیں اس پارٹی میں۔ سانپ کس کو ہوتا ہے؟ جو آ جائے ڈس لے۔ تو انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کیا۔ اس سے آگے میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کرنا بھی نہیں چاہتا۔ سمجھدار لوگوں کے لیے میں بات کرتا ہوں، سمجھدار لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ اعظم سواتی، آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اب ان کے مزاج دیکھیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس شخص نے لوکل مجسٹریٹ جو اسلام آباد کے انہیں وارننگ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وارننگ دیتا ہوں کہ کسی بھی طاقتور شخصیت کا اثر قبول کیے بغیر جھوٹ اور منافقت سے بالکل مبرہ ہو کے، جھوٹ اور منافقت سے مبرہ ہو کے تو میرے اس کیس کی جو تحقیقات ہے نا وہ کی جائے۔ اتنا بھروسہ ہے، اتنی عزت دیتے ہیں یہ عہدیداران کو، اپنے اداروں کے جو عہدیداران ہیں ان کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ آگے آ جائیں جی۔ اور بھی کچھ کہا ہے سواتی صاحب نے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی ایف آئی اے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سفید کپڑوں میں ملبوس کن ظالمین کے مجھے حوالے کیا گیا۔ خوشی ہوئی سٹیٹمنٹ سے کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی معلوم تو ہوا کہ ظالمین کون ہوتے ہیں۔ یہ وہی اعظم سواتی ہے نا کہ جس کے باغیچے میں ایک غریب کی گائے گھس گئی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے،
جب یہ برسر اقتدار تھے، وزیر تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور ان دنوں خان صاحب کا وعدہ تھا کہ میں کسی بھی ظالم کو عہدے پہ نہیں رکھوں گا، تو انہوں نے اس غریب فیملی پہ ظلم کی انتہا کر دی تھی، ایک جانور ان کے باغیچے میں آ گیا تھا، قصور اس فیملی کا یہ تھا، تو اب وہ کسی اور کو ظالم کہہ رہے، خیر زبان کو تو نہیں روکا جا سکتا کسی کی۔ اس سے آگے جو انہوں نے بھیانک سٹیٹمنٹ دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آگے پھر کہتے ہیں کہ افواج پاکستان میں کالی بھیڑیں ہیں۔ فیصل ووڈا کا میں بیان پہلے شیئر کر چکا ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سانپوں کی پارٹی ہے۔ سانپ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یا بھیڑیں؟ بھیڑ کالی ہو یا سفید، سانپ سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتی۔ یہ وہی بات ہوئی کہ چھاننا کہہ رہا ہے لوٹے کو کہ تمہیں سوراخ ہے۔ شرم ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ سینیٹرز بھی ہیں، سارا کچھ، پتہ نہیں کس اہلیت پہ آتے ہیں۔ پھر آگے لب کشائی فرما رہے ہیں جی کہ آئی ایس آئی میں چند اشخاص سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور کوئی ادارہ بھی ان کی بلیک میلنگ سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور میں اپیل کروں گا اپنی ایجنسی سے کہ ان کو لگام دی جائے۔ یہ پوری دنیا میں میرے ملک کے دفاع کو کیوں کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ جن کے خون کے ہم مقروض ہیں، یہ مسلسل ان پہ زبان درازی کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں کیا بھتہ دینے والے، ملک دشمنوں کو سپورٹ کرنے والے، ملک کے محافظین پہ یہ زبان درازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو ان کو لگام دی جائے، میں اپیل کرتا ہوں اپنے اداروں سے۔ خدارا یہ وحشی لوگ جو اس سوسائٹی میں بے مہار ہو چکے ہیں، تو ان کو لگام دیں۔ یہ اس ملک کے لیے کسی بھی طور بہتر نہیں ہے، یہ خطرہ بن چکے ہیں اس ملک کے لیے۔ آگے پھر کہتے ہیں جی کہ میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے، تاکہ یہ جو عدالتی تحقیقات ہیں یہ ان کے آڑے نہ آئیں، اس پہ اثر انداز نہ ہوں، میرے کیس کو یہ متاثر نہ کریں۔ واہ اعظم سواتی صاحب، واہ اعظم سواتی صاحب، یہ آرمی ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے کہ جس پارٹی میں بس یہ میرٹ ہو کہ جو ساتھ کھڑا ہے وہ محب وطن بھی ہے، وہ ایماندار بھی ہے، وہ شریف نفس بھی ہے، وہ انسان بھی ہے۔ جس نے اختلاف کیا وہ جانور، وہ نیوٹرل، وہ ملک دشمن، وہ غدار۔ آج خان صاحب نے، بس اس بات پہ اختتام کرنے لگا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آج خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ملنا، ملاقاتیں کرنا اور دن میں غدار کہنا، یہ چھوڑ دیں، تو آج خود تسلیم کر لیا عمران خان صاحب نے۔ اور جو ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ بیان دیا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن کی بھی پرپوزل دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، تو وہ قبول کر لی تمہارے خان نے، اعظم سواتی صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واقعی ملاقات بھی کی تھی اور کہا بھی تھا کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارے مخالفین آفر کر رہے ہیں تو وہ آفر ہم بھی آپ کو کر دیتے، آپ ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں اس کرسی پہ بیٹھا رہنے دیں۔ تو وہ جنرل تھے، محافظ تھے اس ملک کے، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر مزید یہ شخص، یہ ٹولہ اس ملک پہ مسلط رہتا ہے تو یہ ملک قائم رہنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کو وہ بھی لات ماری
انکار کیا اور ان کی اس آفر کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھا، بس اس لیے وہ غدار ہے۔ تو جو ملک کے لیے خون پیش کر رہا ہو، جو ملک کی سلامتی کے لیے رات کو جاگ رہے ہوں، اگر وہ غدار ہیں تو وفادار پھر آپ جیسے ہی ہوں گے۔ اور وہ کوئی الگ ڈکشنری ہے کہ جس میں آپ جیسے وفادار ہوں اور اپنی جانیں قربان کرنے والے وطن عزیز کے لیے وہ غدار ہوں، تو وہ ڈکشنری شاید کسی یہودی نے لکھی ہو، باقی مہذب دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس طرح کی اصطلاح موجود نہیں ہے کہ قربانیاں دینے والے غدار ہو جائیں اور ملک کا امن تباہ کرنے میں مسلسل جو جتن کر رہے ہوں، ملک کا امن تباہ کرنے میں جو مسلسل کوشاں ہوں، وہ محب الوطن ہو جائے۔ مالک میرے وطن کو سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا، حالات کو مسلسل سمجھیں، حقائق کو مسلسل سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے، اس ملک کا ہمدرد کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ مالک آپ کو نسل و سمیت آباد و شاد رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔